بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں نظر فرید احمد، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے حدیث نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور تشریح۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے اس سبق کے مقاصد پیش نظر رکھیے۔ طلبہ میں رشوت ستانی کے سد باب کا شعور پیدا کرنا، معاشرہ میں یامرون بالمعروف کا فہم پیدا کرنا، ناجائز معاملات میں مدد سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرنا، اور حسن اخلاق اور تکمیل ایمان کا تعلق واضح کرنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے مقاصد دیکھے۔ باقاعدہ حدیث کی ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، لغوی تعریف میں دیکھیے گا، جو رشوت ہے یہ اس کے معنی عربی میں ڈول کی رسی کو کہتے ہیں۔ چونکہ رشوت ڈول اور رسی کی طرح ہوتی ہے جو راشی اور مرتشی کے مابین ایک جوڑ کا کام دیتی ہے، جیسے رسی اور ڈول جوڑ کا کام دیتے ہیں، تو اس طرح اس حدیث پاک میں رشوت، راشی اور مرتشی کا تعلق واضح کیا گیا ہے۔ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والا، اور مرتشی رشوت لینے والا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ اور اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سنی۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اسی حدیث کے ضمن میں ایک آیت ربانی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سماعون للکاذب اکالون للسحت۔ اے پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جھوٹے سننے والے اور حرام مال یعنی رشوت کھانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، بیشتر احادیث مبارکہ میں رشوت خور حکام پر لعنت کی گئی ہے اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، نیز اس کے بھیانک نتائج سے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی گوشت پوست مال سحت یعنی ایسا مال جو رشوت سے بڑھتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی زیادہ موزوں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے رشوت ستانی کے حوالہ سے اللہ رب العزت کے ارشاد کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا۔ مزید اس حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمایا۔ لعنت کے حقدار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ راشی اور مرتشی دونوں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے حقدار ہیں۔ یہ اتنا بڑا قبیح اور برا عمل ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فیصلہ کرنے کے سلسلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے سلسلے میں
رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو رشوت عزیز طلبہ ایک ناسور ہے جو کہ انسانی معاشرے کے لیے ہوا ایسا رشتہ ہوا ناسور اور مہلک مرض ہے جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی کہ جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے اس کو لقمہ جہنم بنا دیتی ہے رشوت ایسی ہے، جبکہ کینسر کا مرض ایسا نہیں ہے، تو اس کا ایک لقمہ بھی آدمی کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد رشوت کے حوالے سے جو اس کے نقصانات ہیں، تو سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہے کہ عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی معاشرہ میں رشوت کی بیماری عام ہوتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں عدل و انصاف کا گلا گھونٹ کر حق کا خون کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ جو امن و سکون کا گہوارہ تھا اختلاف و افتراق اور انتشار و خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسانی افراد میں اخوت، محبت، ہمدردی اور بھائی چارگی کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، عدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، معاشرتی امن و سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، باہم لڑائی جھگڑے، انتشار، خلفشار وہ اس معاشرے کا جزو بن جاتے ہیں، اور یوں امن، سکون، آشتی اور پیار و محبت کی جو فضا قائم ہوتی ہے اس کو دھچکا پہنچتا ہے۔ تو یہ رشوت کے نقصانات میں سے بڑے نقصان ہیں۔ عزیز طلبہ، آگے ہم رشوت کے مختلف اقسام کو پڑھتے ہیں۔ رشوت کی مختلف اقسام ہیں، مثلا حق کو باطل کرنے یا باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے رشوت کا لین دین، یعنی آپ حق پر ہیں لیکن مخالف فریق جو ہے وہ پیسہ، دھن، دھونس، دھاندلی کے ذریعے حق کو باطل ثابت کروانے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے، اور اسی طرح مخالف فیصلہ کروانے کے لیے جج جو ہے وہ رشوت لے کر حق کو باطل کر دیتا ہے۔ تو دوسری ہے کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا، کہ آپ نے کسی چیز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، تو وہ اس چیز کا حصول جو ہے وہ رشوت کے بغیر ممکن نہیں، آپ رشوت دے کر کسی چیز کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں۔ تیسرا، ظلم و جور کو دفع کرنے کے لیے رشوت دینا۔ فقہا نے اس کی کچھ حد تک اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے ظلم اور اس کی بربریت اور اس کی ناانصافی سے بچنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو رشوت دیتے ہیں۔ اور معاشرے میں سب سے بڑی بیماری جو ہے رشوت کی اقسام میں سے، وہ کسی بھی منصب پر فائز ہونے کے لیے رشوت دینا، کہ آدمی اس کا اہل نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے، لیکن وہ سفارش اور رشوت کے ساتھ اس منصب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ صورتحال کے مطابق مختلف شکل و صورت میں نمودار بھی ہوتی ہے۔ رشوت کبھی نقد کی صورت میں یعنی روپیہ دے دیتے ہیں، کبھی سفارش ہے، یہ بھی رشوت کی ایک صورت ہے، ہدیہ اور تحفہ کی شکل میں ہے، کبھی کسی کو منصب و ملازمت کا جھانسا دیا جاتا ہے، یہ رشوت ہے، یہ کام کر دیں اس کے بدلے میں آپ کو ملازمت دے دیں گے، اعلیٰ رتبہ دے دیں گے، اور کبھی جنسی لذت حاصل کر کے، اور کبھی دعوتوں کے ذریعے کہ آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو ان کی آپ نے دعوت کی، پرتکلف ضیافت کی، کھانا کیا، اور نیت یہ تھی کہ اس کے بدلے میں میرا یہ کام ہو جائے گا، تو یہ بھی رشوت کی اقسام میں سے ایک ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے رشوت کو پڑھا، رشوت کے بارے میں وبال کو پڑھا، اللہ کے احکام کو پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد ہم نے رشوت کی مختلف اقسام کا ذکر کیا۔ عزیز طلبہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں رشوت کا لینا قطعاً ناجائز ہے، البتہ حالت اضطراری میں
یعنی مجبوری کی حالت میں ظلم و ضرر کو دفع کرنے اور نفس کو ہلاکت سے بچانے کی خاطر بعض علماء اسلام نے اسے جائز قرار دے دیا۔ تو جائز جو ہے اس کا وہ جو جائز ہونا وہ چند صورتحال میں وہ ضروری ہے کہ جس میں آپ کی جان کے لالے پڑ گئے ہوں، جان بچانا مشکل ہو گیا ہو کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ رشوت کی تمام صورتیں جو ہیں وہ ناجائز۔ عزیز طلبہ، حدیث نمبر 9 اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نصر قومہ علی غیر الحق کالبعیر الذی روا فہو ینزع بذنبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی غلط معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ لے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کا متن اور اس کا ترجمہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نصر قومہ علی غیر الحق کالبعیر الذی روا فہو ینزع بذنبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی غلط معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ لے اور وہ خود بھی اس میں جا گرے۔ عزیز طلبہ، اپنے حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اس کی مختصر تشریح بیان کرتے ہیں۔ وضاحت۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ سورۃ مائدہ کی اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ یعنی نیکی خیر کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جبکہ گناہ بری اور بدی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اسم سے مراد گناہ ہے اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ انتہائی جامع آیہ مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقوی میں اس کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، یعنی نیکی کی تمام جو اقسام ہیں، اس کی قسمیں ہیں، اس کی انواع ہیں، وہ نیکی میں شامل ہیں۔ مثلا علم دین کی اشاعت میں وقت صرف کرنا، مال صرف کرنا، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ کے ذریعے سے علم دین کی اشاعت کرنا، یہ بھی ایک نیکی قسم میں سے ہے۔ اور ان معاملات میں مال کے ذریعے علم دین کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں سے ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے بر یعنی نیکی کے حوالے سے گزارشات ملاحظہ کی۔ اس کے ساتھ سوشل ورک یعنی سماجی خدمات، کسی کی مدد کرنا، کسی کو ہسپتال پہنچانا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی زخمی ہے اس کا علاج کروانا، کسی بوڑھے کو سڑک پار کرانا، یہ ساری جو سماجی خدمات ہیں یہ نیکی میں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، یہ اسم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی گناہ بدی کے معنوں میں۔ رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا،
جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کے ذیل میں ہے اور یہ ناجائز ہے۔ عزیز طلبہ یاد رکھیں، اپنی قوم سے محبت کرنا مذموم نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن قوم کے اجتماعی سطح پر برائی کے کاموں میں ان کے ساتھ مدد کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کیونکہ اس سے معاشرے میں امن اور سکون جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ملحوظ ہے کہ تعصب وہی مذموم ہے، یعنی مذمت، ایسے تعصب کی مذمت کی گئی ہے جس میں آدمی اپنی قوم کی محبت میں قوم کے ظالم ہونے کے باوجود اس کی مدد کرتا ہے۔ برادری ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ قبیلے نے غلط فیصلہ کیا ہے، قوم کا غلط فیصلہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کی مدد کرے، اپنی برادری کی، قبیلے کی، قوم کی، معاشرے کی، تو یہ غلط بات ہے۔ ورنہ اپنی قوم اور اقربا سے محبت کرنا، ظلم کی ان سے مدافعت کرنا کوئی مذموم یعنی بری شے نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اقربا سے ظلم کی مدافعت اور دفاع کرتا ہے، یعنی خیر کے کاموں میں آپ کے عزیز و اقارب کو کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو آپ اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ قوم کے لیے بڑی مناسب بات ہے۔ اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی تعصب و عصبیت ہی کا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی قوم سے محبت کرنا کوئی برا نہیں اور نہ یہ تعصب کہلاتا ہے، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ ناجائز معاملے میں قوم کی مدد کرنا یہ ظلم ہے۔ قوم ظلم کر رہی ہے کسی کے ساتھ، اس میں شریک ہونا یہ بھی اس کی مثال ہے۔ یہاں تک آپ نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح ملاحظہ کی۔ عزیز طلبہ، حدیث نمبر 10 اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائے، یقیناً مومنوں میں سے کامل ایمان ترین والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ دوبارہ حدیث مبارکہ سنیں، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ عزیز طلبہ، اخلاق کے حوالے سے لغوی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ خلق جمع ہے، خلق کا ترجمہ ہم اردو میں عادت سے کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ عادات جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ اب اگر یہی عادات اچھی ہیں تو وہ اخلاق حسنہ کہلائیں گی، یعنی شریعت کے مطابق پسند ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو یہی اخلاق حسنہ ہے۔ ہم اسی کو اچھی عادت، اچھی خصلت اور خوشخوئی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حسن خلق کی اہمیت، اس دنیا میں حسن خلق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قوموں اور افراد کو اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ سے متصف شخص اللہ سے قریب اور اللہ کے بندوں سے قریب ہے، جبکہ بد خلق اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حسن خلق کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو
اور لوگوں کے ساتھ خوش خوئی سے پیش آؤ۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کی ہے۔ اس کے بعد امام احمد اور مستدرک حاکم میں بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حسن خلق کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ کی مزید تشریح ملاحظہ فرمائیں کہ اخلاق حسنہ کی علماء نے دو حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت ہے خالق کے ساتھ، کہ حسن خلق کیسے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر دل مطمئن رہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ فرائض کو محبت کے ساتھ خوش دلی اور تابع داری کے جذبے سے بجا لایا جائے، نہ کہ اس کو مجبوری سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بلا کسی ملال اور کبیدہ خاطر ہوئے شرح صدر کے ساتھ یک لخت ترک کر دیا جائے۔ نفلی عبادات کی طرح کی طرف دل کی رغبت ہو، حتیٰ کہ بہت سے ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رکاوٹ بنتے ہوں انہیں خوشی خوشی چھوڑ دیا جائے۔ یہ اخلاق حسنہ میں خالق کے ساتھ حسن خلق کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسری جو مثال ہے وہ مخلوق کے ساتھ حسن خلق۔ تو مخلوق کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ معاملات میں نرمی، اپنا حق لینے میں نرم، لوگوں کا ادا کرنے میں چست، ہنس مکھ، لوگوں کی تعریف اور ان سے بدلے کا طالب نہ رہے، بلکہ حاجت مندوں پر خرچ کرنا اپنی عادت بنا لے، تو یہ مخلوق کے ساتھ حسن خلق ہے۔ عزیز طلبہ، اخلاق حسنہ کے فضائل درج ذیل ہیں۔ سب سے اچھے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا۔ اس کے بعد اخلاق حسنہ سے متصف اللہ اور رسول کا محبوب۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت میرے قریب تر ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا، یعنی تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ ملاحظہ فرمائیں کہ اخلاق حسنہ کا حامل مومن کامل اور مطیع کامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور اخلاق حسنہ بہت سی نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ ارشاد نبوی ہے، مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے برابر روزہ رکھنے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ جو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں تو حسن خلق رکھنے والے مومن کا درجہ ان کے برابر ہوتا ہے۔ مومن کے ترازو میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ اس کا حسن خلق ہے۔ عزیز طلبہ، اس حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز حسن خلق رکھی جائے گی۔ امام ترمذی نے سنن میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، جنت میں داخلے کا سب سے بڑا اہم سبب یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالی کا تقوی اور حسن خلق۔ تو عزیز طلبہ، حسن خلق درازی عمر اور ملک میں امن و امان کا سبب بنتا ہے۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صلہ رحمی، حسن خلق اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک شہروں کو آباد کرتے ہیں اور درازی عمر کا سبب بنتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، حسن خلق جس آدمی میں ہوتا ہے وہ شخص دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جس پر جہنم حرام کر دی گئی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نرم، آسان اور لوگوں کے قریب اور سہل شخص پر، یعنی جو نرم خو ہو، آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، آسانیاں بانٹنے والا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہو، ان سے قربت اختیار کرنے والا ہو اور لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے والا شخص جو ہے، اس ایسی صفات کے حامل شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ حسن خلق کی کتنی فضیلت ہے اور اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو عزیز طلبہ، بری عادات جو ہیں، جب یہی عادات بری ہوں، شریعت کے خلاف ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، تو ہم اسے بری عادت، بری خصلت اور بدخوئی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اسے اردو میں رذائل کا نام دیا۔ اچھی عادات کو اخلاق حسنہ اور بری عادات کو اخلاق رذیلہ کہا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم نے 3 احادیث پڑھی، ان کا متن اور ان کا ترجمہ اور تشریح ملاحظہ کی۔ پہلی حدیث مبارکہ رشوت کے بارے میں تھی، جس میں بیان کیا گیا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، معاشرے کا امن، سکون اور برباد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ناجائز معاملے میں قوم کی مدد کرنا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کنویں میں کوئی اونٹ گر رہا ہو اور اس کی دم کو پکڑا جائے اور وہ شخص بھی اس اونٹ کے ساتھ اس کنویں میں گر جائے۔ یعنی برائی کے کاموں میں، ہلاکت کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں کسی قوم، قبیلے، برادری کی مدد کرنا اسی طرح ہے کہ جیسا انجام اس ظلم کرنے والے کا ہوگا، ان کی مدد کرنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، ہم نے حدیث نمبر 10 پڑھی جو کہ حسن اخلاق کے حوالے سے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق حسنہ کے بلند ترین مقام پر تھے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے آج کے اس سبق میں ان چیزوں کو پڑھا، ہم نے اس کا اعادہ کیا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔